شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال الملأ 9واں سپارہ ہے اور آج اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا، کیا اگر ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں تب بھی ہم نے تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں واپس آئیں مگر یہ کہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تب تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں اس قوم پر کس طرح افسوس کروں جو حق کو ماننے سے انکار کرنے والے ہوں۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے باشندوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کر کے ان پر گرفت کی، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ سختی اور آسانی کے دن ہمارے باپ دادا پر بھی آئے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا شعور تک نہیں رکھتے تھے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور ہماری نافرمانی سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کماتے تھے۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے پڑے ہوں؟ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوتے مگر نامراد ہونے والے لوگ۔ کیا ان لوگوں کو جو اگلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور وہ کچھ نہ سنیں؟ یہ بستیاں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے پھر اس پر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح اللہ منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر قائم نہ پایا بلکہ ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بھی ان آیات کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ کے نام پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم واقعی کوئی نشانی لائے ہو تو اسے ہمارے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک واضح اژدہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ یکایک دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو کہ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صلہ تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم ہمارے مقربین میں داخل ہوگے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پھینکو۔ جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو ان لوگوں کی آنکھوں کو مسحور اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، پس وہ یکایک اس جھوٹ کو نگلنے لگا جو وہ گھڑ رہے تھے، تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہاں وہ مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہو گئے اور جادوگر سجدہ میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کہ ایک سازش ہے جو تم نے
اس شہر میں کی ہے تاکہ اس سے اس کے باشندوں کو نکال دو۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لے رہے سوائے اس بات کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر بڑھا دے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلم ہوں۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، ان کے لیے ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن جب ان پر خوشحالی آئی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہی ہے۔ اگر ان پر بدحالی آئی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے۔ سنو، ان کی فعل بد تو بس اللہ کے پاس تھی، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تم ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل اور جوئیں، مینڈک اور خون، الگ الگ نشانیاں دکھائیں، مگر انہوں نے سرکشی کی اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی آفت آ پڑتی تو وہ کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے وہ عذاب ایک مدت تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے دور کر دیتے تو وہ یکایک اپنے ہاتھ سے پھر جاتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے بے پرواہ بن گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور وہ تیرے رب کا اچھا قول بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر وہ ایک ایسی قوم پر گزرے جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس شغل میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ صدق اللہ العظیم۔